آپ سن رہے ہیں کرسڈ وسپرز، یہ کہانیاں سچائی اور خوف کے اس باریک پردے کے بیچ کی وہ سرحدیں ہیں جہاں حقیقت بھی لرز اٹھتی ہے۔ رات کا وقت تھا، میں اپنے چینل کے لیے ایک نئی ہارر ویڈیو بنانے نکلا تھا۔ آج میرا ارادہ تھا کہ شہر کے کنارے موجود اس بدنام ویران حویلی میں جاؤں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں رات کو سائے ناچتے ہیں اور دیواریں سرگوشیاں کرتی ہیں۔ جیسے ہی میں نے حویلی کا پرانا چرچراتا دروازہ کھولا، ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میں نے کیمرہ آن کیا اور آہستہ آہستہ اندر قدم رکھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، صرف میرے قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ اچانک ایک کھڑکی زور سے بند ہوئی اور میں چونک گیا۔ میں نے خود کو سنبھال کر آگے بڑھنا شروع کیا۔ حویلی کے ہال میں پہنچا تو دیواروں پر پرانے خون کے دھبے اور عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں بوسیدہ گڑیا پڑی تھی جس کی آنکھیں سرخ تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے گھور رہی ہو۔ میں نے کیمرے کی لاؤٹ اس پر ڈالی تو اچانک اس کی گردن ہل گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر میں نے خود کو سنبھالا اور آگے بڑھا۔ اچانک ایک ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی، جیسے کوئی بچہ قریب ہی کھیل رہا ہو۔ میں نے آواز کی طرف کیمرہ گھمایا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ پھر ایک سایہ دیوار پر دوڑتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے فوراً اس کا پیچھا کیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ اوپر جاتے ہی ایک کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر داخل ہوا تو وہاں ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی جس کے چہرے پر اداسی اور آنکھوں میں خوف تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے آہستہ سے کہا، یہاں مت رکو، یہ جگہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اچانک اس کے پیچھے دیوار سے سیاہ ہاتھ نکلے اور وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ میں پیچھے ہٹا تو کمرے کی کھڑکی سے باہر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے کھڑکی سے ڈھانکا تو نیچے صحن میں کئی سائے جمع ہو رہے تھے، جیسے کسی پراسرار محفل کی تیاری ہو رہی ہو۔ اسی لمحے میرے کیمرے کی اسکرین پر عجیب لکیریں آنے لگی۔ اچانک ایک پیغام ابھرا، سچ جاننا چاہتے ہو؟ نیچے آؤ۔ دل میں خوف اور تجسس دونوں تھے، مگر میں نیچے گیا۔ صحن میں پہنچتے ہی ہر طرف دھند چھا گئی اور ٹھنڈی ہوا نے مجھے گھیر لیا۔ اچانک ایک بوڑھی عورت نمودار ہوئی جس کے ہاتھ میں پرانا چراغ تھا۔ اس نے کہا، یہ حویلی ہر 100 سال بعد اپنی بھوک مٹاتی ہے، آج تم اس کے مہمان ہو۔ اسی دوران دیواروں سے سرگوشیاں آنے لگی، جیسے سینکڑوں لوگ ایک ساتھ کچھ کہہ رہے ہوں۔ میں نے چراغ کی روشنی میں دیکھا تو فرش پر ایک پرانا لاکٹ پڑا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے اٹھایا، پورا ماحول بدل گیا۔ اب میں ایک مختلف دنیا میں تھا، جہاں وقت رکا ہوا تھا۔ یہاں ہر طرف وہی سائے، وہی سرگوشیاں اور وہی پراسرار آنکھیں جو مجھے دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک سایہ میرے قریب آیا اور میرے کان میں سرگوشی کی، اگر یہاں سے نکلنا ہے تو اپنی سب سے بڑی غلطی تسلیم کرو۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی یاد کی اور فوراً زبان پر لے آیا۔ اچانک سب کچھ نارمل ہو گیا۔ حویلی کی دیواریں صاف، روشنی واپس اور میں دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ اور یوں ختم ہوئی کالی حویلی میں میری ایک اور پرسرار رات کی کہانی۔ لیکن سوال اب بھی باقی ہے، کیا یہ سب محض وہم تھا یا واقعی اس حویلی میں صدیوں پرانی کوئی طاقت آج بھی اپنے شکار کی تلاش میں ہے؟ یاد رکھیے، اندھیرے میں ہر سایہ محض سایہ نہیں ہوتا اور ہر سرگوشی صرف ہوا کی آواز نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ اگلی سرگوشی بھی آپ تک پہنچ سکے۔ اب چلتے ہیں اگلی کہانی کی طرف۔ رات کے 12 بجے تھے۔ میں عمران اپنے کیمرے کے ساتھ سایوں کا گاؤں پہنچا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں وقت جیسے ٹھہر جاتا ہے اور جہاں سائے زندہ ہو کر انسانوں کی روحیں چرا لیتے ہیں۔ گاؤں کی فضا میں ایک ایسی گہری خاموشی تھی کہ لگتا تھا جیسے ہر چیز سانس روک کر میرے قدموں کی آواز سن رہی ہو۔ گاؤں کے پرانے دروازے کو دھکا دیا تو ایک سرد ہوا کا جھونکا میرے جسم کو چھو کر گزرا اور ساتھ ہی ایک دھندلی سی روشنی میں
کچھ پرانے درختوں کے سائے ایسے حرکت کر رہے تھے جیسے وہ زندہ ہوں۔ میں نے کیمرہ آن کیا، مگر اچانک کیمرے کی لائٹ مدھم ہو گئی اور اندھیرے میں سے کسی نے سرگوشی کی، یہاں سے مت جاؤ یا ہم تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ میں نے ہمت کر کے آگے بڑھنا شروع کیا۔ گاؤں کی گلیوں میں ہر طرف پرانی بوسیدہ جھونپڑیاں تھیں جن کی کھڑکیوں سے کچھ بے شکل سائے جھانک رہے تھے۔ اچانک ایک جھونپڑی کے اندر سے دھواں نکلنے لگا اور اس دھوئیں میں ایک عورت کا بے جان جسم آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور وہ میرے کیمرے کی طرف گھور رہی تھی۔ پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر زمین اچانک کانپنے لگی اور گاؤں کی گلیوں سے ایک ایسی چیخ سنائی دی جو میرے کانوں میں گونجنے لگی جیسے سینکڑوں روحیں ایک ساتھ روتی ہوں۔ میرے کیمرے کی اسکرین پر ایک پراسرار پیغام نمودار ہوا، سچ بولو ورنہ سائے تمہیں ہمیشہ کے لیے قید کر لیں گے۔ میں نے گھبرا کر اپنے دل کی سب سے بڑی غلطی کا اعتراف کیا، مگر تب بھی سائے میرے گرد گھیرنے لگے۔ ان کے ہاتھ ہوا میں لہرا رہے تھے اور ان کی سرخ آنکھیں میرے جسم میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری روح ان کے قبضے میں آ رہی ہے۔ اتنے میں ایک بوڑھی عورت نمودار ہوئی جس کے چہرے پر گہرے زخم اور آنکھوں میں بے قراری تھی۔ اس نے چراغ اٹھایا اور کہا، یہ گاؤں ہر 100 سال بعد اپنی بھوک مٹاتا ہے اور آج تم اس بھوک کا شکار ہو۔ میں نے کیمرہ گھمایا تو دیکھا کہ کنویں کے اندر سے ایک کالا سایہ باہر نکل رہا ہے جس کے ساتھ کئی چھوٹے چھوٹے سائے بھی منسلک تھے۔ وہ سایہ میرے قریب آ کر میرے کان میں سرگوشی کرنے لگا، کبھی بھی سچ کو چھپانا مت ورنہ ہم تمہیں اپنی دنیا میں لے جائیں گے۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے سچ بولا اور سائے غائب ہو گئے، مگر جب میں نے واپس مڑ کر دیکھا تو گاؤں کی گلیوں میں سائے پھر سے حرکت کرنے لگے اور میرے کیمرے کی اسکرین پر ایک آخری پیغام نمودار ہوا، کچھ کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، سائے ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اور یوں ختم ہوئی سایوں کا گاؤں کی ایک اور بھیانک رات کی کہانی۔ لیکن کیا یہ واقعی ختم ہوئی؟ شاید نہیں، کیونکہ کچھ سائے ایسے ہوتے ہیں جو روشنی میں بھی ہمارے ساتھ چلتے ہیں، خاموش، نظر نہ آنے والے، بس منتظر ہماری کسی ایک اور غلطی کے۔ یاد رکھیے، سچ کا سامنا کرنا کبھی آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر وہاں جہاں سائے سانس لیتے ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کرسڈ وسپرز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی نئی خوفناک کہانی آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ اب چلتے ہیں تیسری کہانی کی طرف۔ یہ ہے کرسڈ وسپرز، جہاں ہر سرگوشی کے پیچھے چھپا ہے ایک انکہی خوفناک راز، ایک ایسی دنیا جہاں سائے زندہ ہیں اور خاموشی کی بھی اپنی زبان ہے۔ رات کے 12 بجے گاؤں کی پرانی گھڑی نے 12 مرتبہ گھنٹی بجائی۔ اچانک فضا میں ایک عجیب سی لرزتی ہوئی خاموشی چھا گئی، جیسے زمین سانس لینا بھول گئی ہو۔ درختوں کی شاخیں ایسے ہلنے لگیں جیسے کسی اندیکھے ہاتھ نے انہیں تھام رکھا ہو۔ دور کہیں لومڑی کی چیخ سنائی دی اور بادلوں کی گرج گونجی۔ میرا کیمرہ آن تھا۔ اچانک اس کی اسکرین پر سرخ روشنی چمکی اور پراسرار الفاظ نمودار ہوئے، تم نے ہماری صدیوں کی خاموشی کو توڑا ہے، اب تم ہمارے ساتھ ہو۔ خوف کی ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر گاؤں کے سب راستے غائب ہو چکے تھے۔ دھند اتنی گہری ہو گئی کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دے۔ تبھی وہ سایہ نمودار ہوا، سرخ دہکتی آنکھیں، لمبی بازوؤں جیسی انگلیاں جو ہوا میں تیر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی زمین کے نیچے سے کراہتی سرگوشیاں ابھری، جیسے قید شدہ روحیں فریاد کر رہی ہوں۔ ہر دیوار سے خون کے پرانے دھبے رسنے لگے اور میرے کانوں میں درجنوں درد بھری چیخیں گونجنے لگی۔ اچانک اندھیرا چھا گیا، کیمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، اگر کوئی ہے تو اپنا آپ ظاہر کر۔ میرے کندھے پر کسی برف جیسے ٹھنڈے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا، جسم شل ہو گیا۔ اچانک روشنی واپس آئی اور میں خود کو اپنے گاؤں کے گھر میں پایا۔
सामने माँ जैसी एक शबीहा खड़ी थी, लेकिन वो मेरी माँ नहीं थी। उसका चेहरा स्याह धुंध में लिपटा हुआ था और दहकती सुर्ख आंखें मुझे घूर रही थीं। उसकी सर्द आवाज मेरे कानों में गूंजी, तुम्हारी रूह अब मेरी है हसन, तुम कभी वापस नहीं जाओगे। मेरी चीख अंधेरे में गुम हो गई। कैमरा खुद ब खुद रिकॉर्डिंग बंद कर गया। स्क्रीन पर आखिरी पैगाम आया, कुछ खामोशियां कब्र से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं और कुछ साये कभी पीछा नहीं छोड़ते। अगर आप समझते हैं कि ये कहानी यहीं खत्म हो गई, तो शायद आप सायों की दुनिया को नहीं जानते। मजीद माफूकुल फितरत, सनसनीखेज और खौफनाक कहानियों के लिए कर्स्ड विस्पर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि असल खौफ अभी बाकी है।